أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات آپ دے ارشادات عالیہ اور آپ دے پاکیزہ فرمودات این آخری امت واسطے سادے واسطے توادے واسطے نجات دا ہدایت دا رحمت اور برکت دا اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی دا ذریعہ اور سبب ہے نبی علیہ السلام نے زندگی دے ہر موڑ تے اور ہر موقع تے اپنی امت دی اپنے لوگاں دی اپنا کلمہ پڑھن آجیں دی اور بیگانیاں دی دوستیں دی دشمنیں دی ہر ایک دی آپ نے ہمیشہ خیر خواہی کیتی ہے اور آپ نے سب دی رہنمائی کریں جو ہیں سب لوگاں کو بہترین زندگی گزارن دے اصول سمجھائیں ضابطے سمجھائیں جا جاتے ہیں موقع موقع تے پل پلتے ہیں ایک ایک گھڑی تیں آپ نے ہر بندے کو ہر انسان کو خاص کر مسلمان کو آپ نے بہترین رہنمائی کی تھی ساری تواری زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں جڑے شعبے دے بارے نبی پاک نے ساری خیر خواہی نہ کیتی ہوئے یا ساری رہنمائی نہ کیتی ہوئے نکاح دے طریقے دسائن آپ نے جنازے دے طریقے دسائن نماز دا طریقہ سمجھائے خوشی غمی بھگتاون دا طریقہ سمجھائے لین دین اور کاروبار دے طریقے سمجھائیں پاکیزہ رہن دے صاف ستھرے رہن دے طریقے سمجھائیں
کھاون پیون دے اور کپڑے پاون ہنڈاون دے طریقے سمجھیں، رات کیویں گزارنی ہے، دین کیویں گزارنے، سفر کیویں گزارنے۔ نبی کریم علیہ السلام محسن انسانیت، آپ نے احسانات کی تن بھلائی کی تھی ہے، خیر خواہی کی تھی ہے، اور جنہ لوگوں نے آپ دی تعلیمات تے عمل کی تے وہ ای جہان بھی کامیاب ہوئے اور اگلے جہان بھی کامیابی انہاں دا مقدر بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت ہے جدنا بھی کوئی کاٹ دیکھے نا، خوشی غمی دا کوئی موقع دیکھے نا، آپ وہ موقع کو غنیمت سمجھیں دے ہیں اور لوگوں کو واض و نصیحت کریں دے ہیں، تقریر فرمیں دے ہیں، واز کریں دے ہیں، اور آپ خطبہ ارشاد فرمیں دے ہیں، لوگاں کو زندگی دے بہترین اصول اور سنہرے طریقے سمجھیں دے ہیں۔ اتنا خیر خواہی، اتنا بھلائی، اتنا رہنمائی، اتنا احساس، اتنی محبت اور شفقت شاید ماں باپ بھی اپنی اولاد نال کرہی نہ کرے جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال کرے دے۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما انتم، میں تو کو ایسا پیغمبر دیتے میں جیڑے پیغمبر دائے مزاج ہے، جس پیغمبر دیئے ادا ہے، جس پیغمبر دیئے عادت ہے کہ تواڈی تکلیف ہے جڑی او پیغمبر کو بھی تکلیف محسوس تھی دیئے، تواڈی مشکل این پیغمبر کو اپنی مشکل محسوس تھی دیئے، یعنی تواڈا خیر خواہ اور تواڈا محسن بن گیا ہے۔ اور آپ نے ہجرت کی تھی، آپ نے لوگوں کے ساحر شاعر مجنون علیہ باتاں سنیاں برداشت کی چاہاں، لیکن آپ نے کہیں کو تکلیف نہیں دیتی، بلکہ آپ نے اسلام دا، ایمان دا، جنت دے داخلے دا جڑا معیار اور میرٹ، اور آپ نے جڑا سبب بیان کیتے وہ بھی یہ ہوئے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بندہ او تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جے تیں بے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان دی شرارت کے محفوظ نہ رکھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اسلام دی دعوت پیش کی تھی، اور اسلام دا مطلب مسلمانیں دی عزت دی حفاظت آپ نے کی تھی اپنی فرمودات اور اپنی تعلیمات دے ذریعے، مسلمانہ دے جان دی مال دی حفاظت فرمائی آپ نے، مسلمانہ دے معاملات دی اور گھر بار دی اور بالیں بچیں دی اور کاروبار دی حفاظت فرمائی۔ جیڑا جیڑا بندہ نبی کریم دی تعلیمات کو سمجھے اور عمل کرے اور آپ دے فرامین تے توجہ دے وے، اے یقیناً میں حلفن آدھاں ان دی اللہ تبارک و تعالی عزت دی بھی حفاظت کریں دے، اللہ ان دے مال دی بھی حفاظت کریں دے، اور اللہ پاک ان دے رزق دے در بھی برکت پیدا کریں۔ نکاح دا موقع ہویا آپ خطبہ ارشاد فرمائیں دے، عیدین دا موقع ہویا آپ خطبہ ارشاد فرمائیں دے، جمعہ دا موقع ہویا آپ خطبہ ارشاد فرمائیں دے۔ آپ اگر بارش منگن دی نماز دا اہتمام کریں نا تے نال آپ لوگیں کو خطبہ دیں دے، صلاۃ الاستسقاء دے موقع تھے جدہ جیڑی جاتے بہنا آپ لوگیں کو واز کریں دے، نصیحت خیر خواہی باہر دے طریقے، کپڑے دے طریقے، اٹھن دے طریقے دسیں دے، بھائی این کیتا کرو، این کیتا کرو۔ ایک نیوار ایک صحابی کو ڈٹھے نے اونجا مچھاں وجان، اونجا مچھاں اتنا وجان کہ اون دے اتلے جڑے دو تھوڑا نہ اتلے تھوڑا او نہ نظر دیا، یعنی اونجا مچھاں تلے آیا پیان۔ نبی کریم علیہ السلام نے کو سجے آپ کی تھائیں چوپ نہ کریں دیا، بندہ جتا سونا لگدا ہاں کو سونا بنان دی کوشش کریں دیا، ان دی وضع قطع ٹھیک کریں دیا، ان دی چال ٹھیک کریں دیا، ان دے کپڑے دا لباس دا کو سمجھیں دیا، خشبو دا کو آپ فرمے دیا۔ میڈا امتی جتا ودا ہوئے سونا لگے ودا، خوبصورت لگے ودا، اے میرے نبی پاک دے دل اس درد ہوندہ۔ آپ نے اپنے جیب بچو مسواک کٹھے ان دے مچھیں تے رکھے نے اور کینچی نالو مچھاں کٹھے نے،
اور آپ نے فرمایا تو اگر انہیں کٹیندہ رہا سے تو قیامت لڑی میں حوض کوثر تے تیری انتظار کرے سے، یعنی حوض کوثر تے تیری میری ملاقات کنفرم ہے اگر تو ایک کٹیندہ رہ گیا۔ نبی علیہ السلام ہر موقع کو جتنا دے دے ان بندے دی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، یہ کریں دے سجے کھبے مچھیں واد ونجن کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی مچھ دے بارے روایات چندے کہ انہاں دی سجے کھبے مچھ زیادہ ہوں دی آئی تو بھی دے دے ذرا وٹ بھی دے دے، لیکن اے مچھ جڑی وات چاہوے منہ چاہوے بندہ پانی پیوے تے پانی بھی والیں کو مچھیں آنیے والیں کو لگ کے اندر ونجے بھلا پیچھے ہر گھوٹ تے این کرے بندہ لازا جوانی این کرے وات لازا ہر گھوٹ تے بوتل پیندہ پائے چائے پیندہ پائے اے بھی ایک کڑی جوانی ہے بھی تیری مردان کی مچھیں جلاتی ہے کیا؟ آدھے مچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ نبی کریم دی تعلیمات ہے نا جڑی وہ بندے کو سونا بڑھیں دی ہے، رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، لوگیں دے پوزے پاٹ نہیں دیکھنا، لوگیں دے حالات اور ماحول کو نہیں دیکھنا۔ اساں ساریاں دے سب تو زیادہ اگر خیر خواہ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی پاک نے ساری زندگی دی ایک ایک عداد درست کیتی ہے کہ فلان چیز ٹھیک کرو، فلان چیز ناخن کچے کرو، حجامت بنائی کرو، اپنے زیر بغل اپنے وال صاف کیتے کرو، زیر ناف اپنے وال صاف کیتے کرو، مسواک کیتا کرو، خشبو لائی کرو، دھانتے کرو، کپڑے صاف سترے دھوتے ہوئے پاتے کرو، جیڑے ویلے جے کو ملو السلام علیکم آکھیا کرو۔ کتنی وڈی سونی تعلیمات تاکہ میرا امتی سونا لگے، تاکہ میرے امتی دی وضاحت ٹھیک۔ سارے نبی بڑے خیر خواہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں موقع تے بھی آپ نے اگر کوئی بات کی تھی تے اپنی امت دی خیر خواہی دی بات کی۔ ہون ذرا تھوڑا جہاں توجہ کرو، سارے نبی چونکہ خیر خواہ آپ نے جتنا بھی خطبہ ارشاد فرمایا، جتنا بھی آپ نے واضح و نصیحت کی تھی حق ادا کی تھے آپ، اور اپنا بھلا نہیں نے سوچا، لوگیں نہ بھلا سوچا۔ ایمیں ایک موقع آپ احرام دی حالات چن اور آپ بیت اللہ دے حج دی نیت نال حج دے جڑے طریقے ہیں، حج دے جڑے مناسک ہیں، آپ وہ پورے کرنے ودے آپ حج تے ہیں۔ آپ نے زندگی ایک حج کی تھے اور آپ نے 4 عمرے کی تھے، 4 عمرے ایک حج۔ نبی کریم علیہ السلام حج چن جے کو حجۃ الوداع آدھن آخری حج، این حج دے بعد آپ جڑے ویلے واپس آئے مکہ تو تے آپ دی ول طبیعت علیل تھی، وقت آپ بیمار تھے، ذوالحج دے مہینے چ آپ دی واپسی تھی، محرم چ آپ دی طبیعت خراب تھی، محرم والسفر آپ بیمار رہ گئے، ربیع الاول چ نبی کریم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی حج تو چند مہینے چند نمہارا آپ حیات رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حج کی تھے، جی میں کل سعودی عرب میں حج ہے، اور حج دا جڑا بہترین رکن ہے، اہم ترین رکن وہ ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفات دے میدان حاضری۔ آپ نے فرمایا جڑا حاجی عرفات دے میدان حاضر نہیں تھیندا اوندا حج ادھورا ہے، اور جڑا عرفات دے میدان حاضر تھی ونجے اوندا حج پورا ہے۔ وقوف عرفہ اہم ترین رکن ہے، اور وہ کیوں اہم ترین ہے؟ ان دی وجہ وقوف عرفہ دی اہمیت دی وجہ کیا؟ 8 ذوالحج منا ول 9 ذوالحج سارا دین عرفے چ ولا 9 ذوالحج علی رات دا دی رات او ول اگو مزدلفہ منا، یہ سارے جڑے طریقے کارن انہیں دے وچوں اے ضروری کیوں ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے این عرفات دے میدان چی خطبے دا اہتمام کیتے، لوگیں دی خیر خواہی دا اہتمام کیتے، اور یہ ایسا نہیں ہے بڑا عظیم نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ میں سمجھو مسلمانیں دی عید ہی نہیں بھار حج والے نہیں، ذوالحج دی 9 تاریخ عرفے والے نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ حج دا احرام بدھا ہویا ہی نہیں، جی میں خطبہ تھا کل 12 کے 18 منٹ تے خطبہ شروع تھا
تے 12:40-41 تے خطبہ ختم تھا والاذان تھی ظہر دی وال نماز تھی نماز دے فوراً بعد والاذان تھی وال نماز تھی تکبیر تھی وال نماز ظہر اثر کٹھی پڑھی گئی بالکل ادھے گھنٹے دے اندر اندر سارا پروسیس خطبہ ارشاد فرمائے نبی پاک دور دور تو لوگ آئے ودے ہیں قریب قریب تو لوگ آئے ودے ہیں آپ نے سارے کو بڑا سونا واز کیتے اور آپ نے سونی تربیت کیتی ہے اور جڑے جڑے بندے نبی پاک دے کٹھے حج کیتے اور جائے نبی صحیح دا خطبہ سنے بس او اگر آپ دے خطبے تے عمل کریں نہ رہ گئے بعد بھامے نبی صحیح دا ملاقات ہوں دی نہیں ہوئی تھی اللہ اون دے ہوتے راضی اور اللہ اون دے ہوتے جنت واجب کر دے کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی دا خلاصہ میں چاہنا آج سارے پاکستان دا سمجھو حج نوز الحج ہے آج نوز الحج نبی علیہ السلام خطبہ دینے ہیں میں تساں احباب کو اگر تساں توجہ نال سنو نبی علیہ السلام دے خطبہ حج اور آپ دے واض و نصیحت دے عظیم کلمات اور آپ دی تربیت دے اتے بولی ہوئے قیمتی فرمودات میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ اساں غور نال سنو کہ ہادی کائنات نے سبل اور رہبر اور ساری کائنات دے امام نے نبی کریم علیہ السلام نے ساری کتنا پیاری خیر خواہی فرمائی مختصر دیاں وقت ہوندے بھائیو زیادہ لمبی چوڑی تقریر دا مقصد نہیں صرف اتنا گزارش کرے ساں جاگ کے بہو کیونکہ میں اپنا واز نہیں پیا کریں دا اپنی تقریر نہیں پیا کریں دا آج دے خطبہ جمعہ نوز الحج 2025 دے جمعہ مبارک مرکز توحید قصبہ گگو دے سٹیج تے اپنا خطبہ پیش نہیں کریں دا پیا آج تو اکو نبی پاک دا خطبہ سننا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک مبارک عظمت علی زبان وچوں نکلتے ہوئے قیمتی الفاظ جنہاں دے الفاظاں دے بارے اللہ نے قسم چاہتی ہے کی لہی یا رب اے میرے پیغمبر تساں جڑے ویلے زمین تے فرمیندے ہو نا یا رب تواڈے یا رب آکھن دی قسم کی لہی یا رب اور جڑے نبی کریم دے الفاظاں دے بارے میرے سونے رب نے فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اے میرے محبوب تساں جدے ہی بولیندے ہو جداں وی بولیندے ہو میں رب دی مرضی نال بولیندے ہو اور تواڈی زبان مبارک دا نکتا ہویا ہر جملہ ہر لفظ ہر بول ہر فرمان لوگاں واسطے دین بھی ہے کہ لوگاں واسطے خیر خواہی بھی ہے ہر جملہ دین ہے اور آپ نے خود کیا فرمائے آپ نے فرمائے اوتی تو بے جوامع الکلم میں کو رب نے اتنا گفتگو اتنا کلام عمدہ دیتی ہے لفظ میں تھوڑے بولے نا لیکن اندے چ مطلب بہت ڈھیر ہوندے لفظ تھوڑے بولے نا تساں دیکھو نبی صحیح کو گزرے ہیں کتنا عرصہ گزر گئے لیکن بڑے بڑے محدث ہیں نبی پاک نے حدیثاں لکھ دے پین شروحات لکھ دے پین کئی کئی جلدیں چ لکھ دے پین لیکن اجا تک نبی پاک دے بولے ہوئے مبارک بولیں دی تشریح دا اور مفہوم سمجھاون دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا اتنے بڑے قیمتی بول آپ جدے ہی بولیں دے تھوڑے لفظ مختصر لفظ لیکن آپ بولیں دے بڑے قیمتی لفظ یعنی آپ دے لفظیں اتنا گہرائی ہوندی ہے کہ بندے کو بڑی زندگی لاونی پندی گئی مفہوم سمجھن دی خاطر نبی علیہ السلام دے بول تواڈے سامنے ایک کچھ تمہید آئی جن دے اندر میں نبی پاک دے خطبے دی آپ دے بولاں دی آپ دے فرامین دی اور آپ دی گفتگو دی اہمیت تواڈے سامنے رکھی ہے کہ سا کو توجہ کرنی چاہیے اور خطبہ شروع کرن تو پہلے ذرا اے بات بھی سنو آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وواعاها واداها وعمل بها میرے امتیوں سن گنو مرد یا عورت جیڑا بھی میں نبی پاک دی ایک بات سن گنے
ول سمجھے ول غور کرے ول اگتے سناوے ول آپ عمل کرے. فرمایا میں دعا دینا اللہ قیامت چلنی بندے دے چہرے کو تر و تازہ کر دے سی. ہن تساں این نیت نال توجہ کرنی ہے تاکہ قیامت چلنی ساڈا چہرہ تر و تازہ رہے، تاکہ ساڈے اوتے اللہ دی رحمت رہے. ہن آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے کتنا عظیم. میری کیا مجال کہ میں نبی پاک دے خطبے دے بیان کرن دا حق ادا کر سکا، میں نہیں کر سکتا. اتنا بڑے بڑے محدثین بھی نہیں کر سکے. میں تو بیکار اور علماء کرام دا خادم تے جوتیاں چاون والا نوکر. لیکن میں اے سمجھنا کہ اگر اسا تساں آج دی مبارک مجلس خطبہ جمعہ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے نبی پاک دے خطبے کو اساں اگر ڈسکس کیتا اور سنیا اور سمجھا اور اون تے عمل کیتا، انشاءاللہ ساری زندگی بھی رب سونی بنا دے سی اور اللہ ساری آخرت بھی سونی بنا دے سی. این نیت نال انشاءاللہ بہنے نبی علیہ السلام خطبہ شروع کیتے نے. لیکن آپ نے پہلے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صحابہ میرے کنے آج زندگی گزارن دے طریقے سے گنو، ہو سکتے تواڈی ساری آخری ملاقات ہو. کتنی پیاری بات. لوگو جیڑو آئے ہو جتھو آئے ہو جیڑے بھی آئے ہو خالی نہ وجو میرے کے زندگی گزارن دے طریقے گنو. ان مطلب ہے زندگی گزارن دے طریقے صرف نبی پاک کے ملدن، ہر کہیں کے نہیں ملدے، نبی پاک کے ملدن. خذو انی مناسککم خذو انی مناسککم. تھوڑا والیوم نہ کھولے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جڑے آئے ہو تساں میرے کے طریقے سے گنو، زندگی گزارن دے طریقے اصول میرے کے سے گنو. ہو سکتے تواڈی میری آخری ملاقات ہوئے تے اج دی ملاقات دے بعد ول ہو سکتے تواڈی ساری ملاقات ہی نہ ہوئے تے تساں اج شادی دے طریقے، غمی دے طریقے، نماز دے طریقے، حج دے طریقے، روزے دے طریقے. میں آمنہ دلال ہادی کائنات رہبر انسانیت اللہ دا پیغمبر موجود ہاں. میرے کے زندگی دے طریقے سے کنو اپنی مرضی دی زندگی نہ گزرائے، جانوریں دی طرح زندگی نہ گزرائے. تواڈی زندگی دے سارے اصول میں آمنہ دلال تو کو دسن والا. لہذا میرے کیسے کنو ہو سکتے تواڈی ساری پہلی ملاقات، ہو سکتے تواڈی ساری آخری ملاقات ہوئے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ باتاں سمجھایا تے آپ نے جڑے ویلے لوگاں دی توجہ آپ دو کرائی، لوگاں دی توجہ آپ دو کرائی تے لوگاں نے توجہ کی تھی. ساری سوچا بھی ہو سکتے آخری ملاقات ہوئے، چلو بھی توجہ کروں سکھوں. تواڈی ساری بھی ہو سکتے آخری ملاقات ہوئے، یہ بھی تھی سکتے نا. ہو سکتے آج آخری جمعہ ہوئے، یہ بھی تھی سکتے. ہو سکتے تواڈی ساری آخری زندگی دی نماز ہوئے، یہ بھی تھی سکتے. لہذا سارے توجہ نال سنو، سکھو سارے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے لوگو جی تے اللہ نے آپ دے خطبے دے ایک ایک جملے کو محفوظ کیتے سادے تک پہنچائے. آپ نے فرمائے جی میں اے شہر مکہ کھڑے ہیں نا، عرفات مکہ چھے. آپ نے فرمائے جی میں اے شہر جی میں مکہ عزت علیہ، عظمت علیہ، حرمت علیہ. جی ہاں جی میں آج دا دین عزت علیہ، حرمت علیہ. جی میں مہینہ ذوالحج دا عزت علیہ، عظمت علیہ. جی میں تساں سارے ذوالحج دے مہینے دی عزت کریں دے ہو، جی میں تساں سارے آج دے دین دی عزت کریں دے ہو، جی میں تساں سارے این شہر مکہ مکرمہ دی عزت کریں دے ہو. جی اللہ دے نبی مکہ بھی سارے نزدیک عزت علیہ تے آج دا دین بھی سارے نزدیک عزت علیہ تے اے
مہینہ ذوالحج بھی سارے نزدیک عزت ہے. آپ نے فرمائے والا سنو جی میں شہر دی عزت کریں دے ہو جی میں تسائیں دی عزت کریں دے ہو. آپ نے فرمائے جی میں تسائیں مہینے دی عزت کریں دے ہو. آپ نے فرمائے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگوں میں آمنہ دلال دی پہلی بات ہی وے جی میں ذوالحج دے مہینے دی عزت کریں دے ہو جی میں تساج دے نی حج والے نی دی عزت کریں دے ہو جی میں تسائیں مکہ شہر دی عزت کریں دے ہو جے تیں جیندے رہو. میں آمنہ دلال دی نصیحت ہے ایویں لوگاں دے مال دی بھی عزت کی تھی کرو لوگاں دے خون دی بھی عزت کی تھی کرو جی میں تواڈے نزدیک ذوالحج دا مہینہ شان آلائے ایویں لوگاں دے خون دی بھی شان سمجھی کرو جی میں دیوار تواڈے نزدیک شان آلائے ایویں تساں لوگاں دے مال دی بھی شان سمجھی کرو. امام کائنات نے فرمائے جی میں تواڈے ہوتے آج دے دین دی توہین کرنا حرام ہے جی میں ذوالحج دے مہینے دی بےزتی کرنا حرام ہے جی میں تواڈے ہوتے مکہ مکرمہ دی گستاخی کرنا حرام ہے ایویں تواڈے ہوتے لوگاں دے خون دی گستاخی کرنا حرام ہے لوگاں دے مال دی توہین کرنا حرام ہے لوگاں دی عزت بھی تواڈے واسطے ایویں واجب ہے جی میں مکہ دی عزت واجب ہے لوگاں دے مال دا اکرام ایویں واجب ہے جی میں اج دا دین واجب ہے لوگاں دے مال تے لوگاں دا خون تواڈے واسطے ایویں عزت دے قابل ہے جی میں مہینہ تے اج دا دین تے مکہ قابل ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. فرمایا میں آمنہ دلال دا حجۃ الوداع دے خطبے دا اے پیغامی وے لوگاں دے مال دا بھی خیال کرنے تے لوگاں دے خون دا بھی خیال کرنے. پہلی بات جی میں مکے دا احترام کریں دے ہوئی میں لوگیں دا بھی احترام کریں جی میں آج دے دین تکریم کریں دے ہو میں لوگاں دی بھیڑ بکری دی بھی تکریم کریں دے لوگاں دی گاؤں مانجھ دا بھی احترام کرنے لوگاں دے پیسے لوگاں دی مزدوری لوگاں دی کمائی لوگاں دی پتھر پسینے دی مزدوری دا بھی حیا کرنے جی میں ذوالحج دے نو دے دین دی عرفہ دے دین دا حیا کرنے لوگاں دی فصل دا حیا کرنے لوگاں دے مال دا اے میں آمنہ دے لال دا خطبہ ہی وے اے میری نصیحت ہی وے لوگاں کو گاجر مولی دی طرح کٹنا نہیں جانوراں دے خون دی طرح لوگاں دے خون وہامنے نہیں لوگاں دا خون بھی تواڈے واسطے اتنی اہمیت رکھ دے جتنی یہ آج دا دین اہمیت دا حامل ہے. کا حرمت یومکم ھذا شہرکم ھذا بلدکم ھذا. معاشرے کو بہترین بناون دا بہترین اصول میرے مصطفیٰ دسائے. اگر میں تواڈے خون دی عزت کراں تساں میرے خون دی عزت کرو میں تواڈے مال دی عزت کراں تساں میرے مال دی عزت کرو رب دی قسم جا کے آدھا معاشرے وچ امن ہی امن ہو سی. اے میرے نبی پاک دے قیمتی جملے سونے نال لکھن دے برابر. مال دا بھی خیال کرنے تے جان دا بھی تے جڑا جان دا خیال نہ کرے سی اساں تے مذاق سمجھی ولے ہونے کہیں کو مارا کٹن تچھن چاٹا مارنا کہیں کو بیزتا کرنا یہ تو ساری چٹکی دا کھیل کہیں کو قتل کرنا کہیں دی رات وہاونی. میرے دیکھو وہ جھیڑے لاونا لے ہو تے اپنے غرور تے اپنے زد دی وجہ تو اپنے ہاتھ وچ اسلحے تے ہتھیار چا کے بھیڑا نہ لے ہو تواڈے انہیں جھیڑے میرے وطن وسیط دے بڑے بڑے سونے گبھرو تے نوجوانے کو ضائع کر دیتے. تواڈے انہیں جھیڑے
میرے وسیب دے بڑے بڑے ماما کو اور میرے وطن دے بڑے بڑے بزرگیں کو روا دیتے توڑے انہیں سید نے توڑے انہیں جھیڑے نے میرے وطن وسیب دے چھوٹے چھوٹے معصوم بالے کو یتیم کر دیتے حرام ہے لوگیں دا خون وہاونا یہ حجت الوداع دے خطبے دا اہم نقطہ ہے حرام ہے خون نہیں وہاونا کہیں دا مال کہیں دا چوری نہیں کرنا ڈکیٹی نہیں کرنا کہیں دا گھا چوری نہیں کرنا کہیں کو تکلیف نہیں دیونی اے میرے نبی پاک دے آج تو 1600 سال پہلے حجت الوداع دے موقع تے بولیو ایک قیمتی جملے نہیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی وسیب ٹھیک تھی سکتے معاشرہ ٹھیک تھی سکتے اگر اسا محسن انسانیت دے انہیں قیمتی جملے تے عمل چکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمائے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء دے اندر فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے کو کہیں ایماندار کو جان بوجھ کے قتل کرے مار دے وے قتل کر دے وے اندے گھر علی کو بیوہ کرنے وے اندے بچے کو یتیم کرنے وے تیا کر کے مار دیتے قتل کر دیتے سی اللہ تعالیٰ فرمائے دے انجا برا مالے وسیب دی تباہی ہے معاشرے دی تباہی ہے افراد تفرید ذریعہ ہے انتشار دا ذریعہ ہے اللہ دی ناراضگی دا ذریعہ ہے اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ ایویں چا کرے جے کو اپنی تلوار تے ناز ہے جے کو اپنے اسلحے تے ناز ہے جے کو اپنی بلوچکی تے ناز ہے جے کو اپنے پسٹل تے ناز ہے جے کو اپنی کلاشن تے ناز ہے جے کو اپنی قوم تے ناز ہے جیڑا بندہ کئی مومن بندے مسلمان ہمسائے رشتہ دار اپنے پرائے کو جیڑا بھی قتل کرے سی اللہ دے داس رہے ہو جہنم ایدہ ٹھکانا جہنم ہے میں اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سا پچھن گوارا نہ کرے سا حساب کرنا گوارا نہ کرے سا جڑا اپنی اممہ دے لہو وہائی ودے جڑا اپنے ابے دے خون وہائی ودے جڑا پھرامے دیاں رتاں وہائی ودے جڑا ہمسائیں دے قتل کی تھی ودے جڑا بالے کو در در دے رولی ودے جڑا ماما تے بزرگاں تے پیو ماں کو برباد کی تھی ودے اللہ فرمے دے لیکن حساب دلوڑ نہیں فجزاؤه جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما قاتلو ایک جوان دیوے ماریا تسا میرے وسیب دے قاتل ہو تسا میرے وطن دے قاتل ہو تسا خاندان دے قاتل ہو تو آدھے کنے پیسہ نہیں جھلیں دا تو آدھے کے اسلحہ نہیں جھلیں دا تو آدھے کے پوزے نہیں جھلیں دے تسا ہار منن گوارا نہیں وے کریں دے خطبہ حجت الوداع دا پیغام آمنہ دلال دا پیغام رب ذوالجلال دا پیغام میرے وسیب تے وطن دا ہر بھیرا کن کھول کے سن گنے این بات کو سنن دے بعد بھی اگر پوزے مریں دے رہو این بات کو سنن دے بعد بھی دھمکیاں دے رہو این بات کو سنن دے بعد بھی لوگاں کو قتل کرن دیا باتا کریں دے رہو اگو توڑا اپنا نصیب ہے اللہ دے اے میرا بندہ ہے اے میرا بندہ ہے میں گمان دے
دے پیٹ ج 9 مہینے پیدا کرے دا رہ گیا تیجا شکلہ بھی میں اللہ بنے دا رہ گیا ساری کائنات کے زیادہ میں کو پیارا ہے ایکو قتل کرن تے دور دی بات ہے اگر تائیں دا وال ننگا کیتا میں اللہ تے کو جہنم دے دے سا اگر تائیں کو تکلیف لیتی ہے پیدا بندہ ہے پایا میں پیدا میں کیتے روزی میں دیتے روٹی میں دیتی ہے ادھی شان میں بدھائی ہے خبردار 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 اپنی بلوچ کی اپنی جیب جرک اپنی قوم دا ناز اپنی جیب جرک اپنا پیسہ اپنی جیب جرک اپنا اسلحہ اپنی جیب جرک اللہ فرمائے دے جڑے ویلے میری بارگاہ جا سے جڑی رت وہا کے آیا کھڑا ہو سے قتل کر کے آیا کھڑا ہو سے مخلوق میری دا خون وایا ہو سا جڑے ویلے میرے کیا سے میں تے کچھ جہنم دی بھادا بالن بنا دے سا ایک دیوار واسطے نا دا دیوار واسطے نا 100 دیوار واسطے نا اللہ دے خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ تک جہنم جپا دے سا جتا موت ہی نہیں آوڑی صرف جہنم جنا پیسا اگلی گال بھی سن وغضب اللہ علیہ جیتے جہنم جراسے میں اللہ دا غضب تیرے اتے اندر آسی قہار اندر آسی میرا غضب تیرے تے صرف غضب بھی نہیں اگلے جملے سن اللہ دے والا نہ ہو میں اللہ دی تیرے اتے لانت وستی راسی جہنم دے وچ بھی تو لانت کے کہنا بچے جہنم دے وچ بھی میرے غضب کے کہنا بچے ہمیشہ جہنم جراسے صرف جہنم کہنا ہو سی اللہ دے وعد لہو عذاباً عظیما یاد رکھیں تیرے واسطے وڈا عذاب ہو سی اللہ ہی دا قصور کیا اللہ دے میرے بندے دی رات وائی ہے ای میرے بندے دا خون وائے ای میرے بندے کو قتل کیتے تھوڑا ہوش ای میڈیا نے سب کو تباہ کر دیتا ای فیس بک نے سب کو تباہ کر دیتا یہ ٹک ٹاک بنے جو ہیں کلپ بنے جو ہیں لوگے کو پوزے دینجے میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بال جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے جنہیں اچھا کھامنا پیمنا انہیں دے سر تو انہیں دے ابے دی شفقت دے سائے کھس کی دن اسائینا بڑھڑے پیو ماں کو اپنے نوجوانہ دے جنازے کو کندھے دے مارتے مجبور کر دیتے سارا پیسہ سارے کے نہیں جلی رہا میں اتھا ٹیک ٹاک تے بے کے آدھا تے کو میں او نشانہ بنے سا تیری بوٹی بوٹی کر دے سا او آدھے میں تے کو بوٹی بوٹی کر دے سا شیطان تاکچ بیٹھا ہوں دے نہ میں تیری بوٹی بوٹی کر سکیا نہ تو وچو شیطان نے تریجھے کو شیطان بنا کے تیار کیتے او میرے تے حملہ کر گئے میرے پچھلے آئے کہ تائیں ماریے تیرے اوتے حملہ کر گئے تیرے پچھلے آئے کہ میں ماریے خاندان دے خاندان شیطان نے لڑوا دیتن تیری میرے ٹک ٹاک دے پوزے دی وجہ تیرے میرے کلیپ دی وجہ اتنا تا سمجھے ہاں چلو بھرا نہیں سمجھدا مسلمان نہیں سمجھدا ہمسایہ نہیں سمجھدا رشتہ دار نہیں سمجھدا انسان تے سمجھ اللہ دا بندہ تے سمجھ اے تے سمجھ بھئی اللہ دا بندہ شکل دا کالا کیوں نہیں قوم دا نیچ کیوں نہیں کوئی تیرے پیسے دا مقابلہ نہیں کر سکدا تیرے منڈیاں تے پوزیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا میرا بھرا میں ہاتھ بات کے آکساں آخر یہ کوئی تے رب بنائے تے رب دی بنی ہوئی چیز کو چھڑے سے کیا رب تے کو رہنڈے سے رب دی بنی ہوئی چیز کو چھڑے سے کیا رب تے کو معاف کر دے سے نبی کریم علیہ السلام دا خطبہ ہے آپ نے فرمائے بھائی گال سنو جی میں اے اجدہ دین عزت ہے نا ایویں لوگیں دا خون بھی عزت ہے جی میں مہینہ عزت ہے ایویں لوگیں دا مال بھی عزت ہے تے اگلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائیے اللہ تعالیٰ فرمائے دے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ فرمائے دے باطل طریقے دے نال ناجائز طریقے دے نال لوگاں دے مال نہیں کھاونے ناجائز طریقے دے نال لوگاں دا مال ساری عادت ہے بھائی جان ناراض نہ تھی
ساری عادت میں جے کئی بھرائی ہو جائیں جڑے او گاجاں بھی ہیں چنگا کھندے بھی ہیں ہنڈے نے بھی ہیں تے آمدنی کوئی کہہ نہیں ظاہری طور تے کام ٹکے دا کہہ نہیں پتہ نہیں کڈو اندی بھی کوئی پتہ نہیں لوگ دا مال ناجائز طریقے نہ کھاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہے گٹھ جتنا کہیں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے سی قیامت لڑی اللہ 7 زمینیں دا توق تے پٹا بنا کہیں دے گل وچ پا دے سی کہیں دا مال نہیں کھاونا کہیں دا مال نہیں کھاونا نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنگ علی بکری نے بغیر سنگ علی کیٹی بکری کو اگر سنگ ماریا ہو سی اللہ قیامت لڑی ایک کیٹی بکری کو سنگ عطا کرے سی تے اللہ بدلہ گھنا دے سی تے اساں زمینہ کھا گئے ہیں اساں دکانہ کھا گئے ہیں اساں قرضے کھا گئے ہیں اساں پیسے کھا گئے ہیں اساں لوگاں دی ڈکیٹی کر کے مال کھا گئے ہیں چوری کر کے مال کھا گئے ہیں لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اور لوگو جڑے ناجائز طریقے اپنی کمائی تے اپنا کھاؤ ناجائز طریقے تے لوگیں دے بال نہ کھاؤ رشوت گن کے کام کرنا ناجائز طریقہ ہے رسول اللہ دی سنت شیو کر کے پیسے کماونا اے ناجائز طریقہ ہے سگریٹ نسوار ہوگا نشاور چیزاں ویچ کے پیسے کماونا اے ناجائز طریقہ ہے تماخوں دیاں فصلہ رہا کے تے کاروبار کرنا ناجائز طریقہ ہے جیڑا بندہ رد مرچیں دے ویچ ایمیں کلیجی دی رد چا سٹے تے ناجائز طریقے نال مرچیں بنا کے لوگیں کو کھواوے تے پتھر کٹ کٹ کے روگڑے پی پی کے کھواوے اے ناجائز طریقہ ہے جیڑا بندہ ناجائز طریقے نال کہیں دا مال کھندے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وسیب ٹھارنا چاہتے ہو علاقہ ٹھارنا چاہتے ہو امن آننا چاہتے ہو میں آمنہ دلال دا خطبائی میں مکہ آلے تو سبھی سنگن ہو تے اگتے بھی پوچھاؤ ککو آلے کو بھی ڈساؤ تیرے آلے کو بھی ڈساؤ پاکستان آلے کو بھی ڈساؤ ساری دنیا کو ڈساؤ لوگیں دا مال بھی تو دے ہوتے حرام ہے تے لوگیں دا خون بھی تو دے ہوتے حرام ہے جڑا مال ناجائز طریقے نہ لکھا سی نبی علیہ السلام منڈی اچھ گئے نا ہاتھ ماری نے دانے دے ڈھگ گشتے دانے سننے ہن آپ نے فرمایا اوتے سکے تلے سننے ہن آدھے صحیح باتیں وکرہ نہ تھی وے ہائی آپ نے فرمایا جڑا این طریقے تے وکرہ کرے نا جی میں توں کرنا پہیں تے اے دھوکھا ہے تے جڑا دھوکھا کر کے کرے ہوں دا میری امت نال کوئی تعلق جڑی کہوں جڑا بچہ جڑا گابا جڑی بھیڑ جڑا داند جڑی بکری سادے دادی کہنا آئی اساں کو حاجی بنا کے سونا کر کے منڈی گھن گئے نا تے تعریف دے پول بدل کیا خیال ہے جانور قربانی دا وچیں جو ہیں ویڈو نمبری گھن جو ہیں ویڈو نمبری وپاری آدم سادہ سیزن ہی ہوئی یہ اساں کوئی تھوڑا جہاں ٹھٹے مٹھے تھی ہوں تو کھوسوں کیا اللہ دے ناجائز طریقے نال کہیں دا مال نہ کھاؤ جائز طریقہ ہوئے حلال طریقہ ہوئے کھاؤ کرو بار سنت ہے دھی بھین دا حق کھا گئے ہیں ناجائز ہے یتیم غریب دا مال کھا گئے ہیں ناجائز ہے ڈکیٹی چوری دا مال کھا گئے ہیں ناجائز ہے نبی علیہ السلام نے یہ حجت الوداع دے خطبہ دے موقع تے بڑی بہترین بات فرمائی آپ نے فرمائے لوگو یہ دو چیزیں دا خیال کرائے لوگیں دے مال دا بھی خیال کرائے تے لوگیں دے خون دا بھی خیال کرائے لوگیں دی جان دا بھی خیال کرائے حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے اپنے بھرا دے کو ہاتھ کہنا چاہتے ہیں بھرا نے بھرا کو قتل کر لیتا ہا قابیل نے قتل کر لیتا ہا قیامت تک واسطے جیڑے قتل تھی سن ان دے کھاتے چی گناہ پوسی قتل اچھی چیز نہیں میرے بھائیوں نیاز مندی اچھی چیز ہے صلح اچھی چیز ہے بندہ اپنے بالیں بچے دی گزران سوچے اے اچھی چیز ہے بندہ لوگیں نہ بھلا سوچے اے اچھی چیز ہے لوگیں دی خیر خواہی کرے بندہ اے اچھی چیز ہے خطبہ حجت الوداع لمبا چوڑا خطبہ ہا ڈھیر ساری باتاں میرے نبی پاک نے سمجھائیں لیکن میں تمہارے سامنے دو باتاں رکھیں جیویں آج دا دین عزت چلا ہے جیویں اے مہینہ ذوالحج عزت چلا ہے جیویں اے مکہ شہر عزت چلا ہے لوگوں
لوکاں دا خون بھی تواڈے واسطے ایویں حرمت اور عزت والا ہے، لوکاں دا مال بھی ایویں تواڈے واسطے عزت اور حرمت والا ہے۔ اللہ ساکوں لوکاں دے مال دی، لوکاں دے جان دی حفاظت کرن دی اور انہاں نال خیر خواہی کرن دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔